السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے اور آج کے روز ہم آپ کے سامنے وطر کے کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے۔ ہم نے جیسا کہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ آج کے درس میں وطر کے تعلق سے کچھ بیان وغیرہ کیے جائیں گے۔ وطر کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بڑے اختلاف بھی ہیں اس کے اندر، الگ الگ مکتب فکر کے، اور اسی طریقے سے الگ الگ مکتب فکر کے علماء اکرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ بغیر کسی کی توہین کیے صحیح مسئلے کو جانیں، صحیح مسئلے سے باخبر رہیں، تاکہ قرآن اور سنت کے جو قریب عمل ہے وہ ہم کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہنا ہے ہمیں کہ وطر کے معنی کیا ہوتا ہے۔ وطر کے معنی ہوتا ہے طاق، یعنی 1 3 5 7 9 11 13، یہ جو گنتی کا سلسلہ ہے 1 3 5 ایسے، اس کو طاق کہا جاتا ہے۔ وطر کے معنی ہی طاق ہوتا ہے۔ ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، ایسی ایک حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب جو ہے وطر کا حکم کیا ہے، وطر کی نماز کا جو ہے حکم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن اب اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وطر کا حکم کیا ہے؟ کیا وطر کی نماز فرض ہے؟ وطر کی نماز واجب ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وطر کی نماز ایک سنت کے درجے میں ہے۔ جس طریقے سے سنت نماز ہوتی ہے اسی طریقے سے وطر کی بھی نماز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نماز کا درجہ اور سنتوں سے تھوڑا بڑھ کر کے ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ لیس الوطر بحتم کہیئۃ المکتوبہ، کہ وطر جو ہے ایسے نہیں ہے جس طریقے سے فرض نمازیں ہوتی ہیں، ویسی وطر کی نماز نہیں ہے۔ ولیکن سنہ، بلکہ کیا ہے، یہ ایک سنت ہے۔ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو سنت قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے، ترمذی میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نماز کو واجب کے درجے میں نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر واجب کے درجے میں رکھا جاتا تو یہاں پر صحابی رسول یہ نہیں کہتے کہ سنہ، کہ یہ سنت ہے، سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا درجہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اس سے دلیل لے کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز فرض ہے یا واجب کے دائرے میں آتی ہے۔ تو وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے فمن لم یؤتر فلیس منا، کہ جو آدمی وطر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں اور جگہ پر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ صحیح احادیث کی مخالفت بھی کرتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وطر کا وقت کب ہوتا ہے، کب سے وطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ وطر کی نماز یہ ایک علیحدہ نماز ہے 5 وقت کے علاوہ۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وطر کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ وطر کی جو نماز ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آدھی رات تک ہوتا ہے، لیکن وطر کی نماز کا وقت آدھی رات تک نہیں ہوتا، بلکہ وطر کی نماز کا وقت جو ہے صبح تک رہتا ہے۔ صبح مطلب فجر ہونے سے پہلے تک، فجر کی جو اذان ہوتی ہے، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب تک آپ وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وطر کی نماز آخری رات میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں رات میں اٹھوں گا اور اس کے بعد کچھ نماز پڑھوں گا تہجد وغیرہ، یعنی عام دنوں میں، صرف رمضان ہی نہیں بلکہ عام دنوں کی بات ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وطر کی نماز عشاء کے ساتھ نہ پڑھی جائے، بلکہ آخری وقت میں وطر کی نماز پڑھی جائے۔ یعنی جب آپ فجر سے پہلے جب آپ چاہیں تو اس وقت تہجد کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ شروع رات میں ہی وطر کی نماز پڑھ لیجئے۔
رمضان کے مہینے میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت کے ساتھ وطر کی نماز پڑھنی چاہیے اور یہی سنت ہے. رمضان میں جماعت سے ہٹ کر کے وطر کی نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ وطر کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تراویح کے ساتھ پڑھی جائے. اگر تراویح کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں، وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں رات میں اٹھوں گا اور اٹھ کر کے وطر پڑھوں گا، تو ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، یعنی وطر کو روکے رکھو جہاں تک ہو سکے، اور بالکل آخری نماز جو ہو تمہاری رات کی وہ وطر کی نماز ہونی چاہیے. تو وطر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ فجر کے وقت تک. الوطر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر. وطر کا وقت بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں، ابو داؤد حدیث نمبر 1418. اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وطر کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر کے صبح فجر طلوع ہونے تک رہتا ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے. وطر کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے وطر کی تعداد احادیث میں کئی آئی ہے. 1 رکعت بھی وطر ہے، 3 رکعت بھی وطر ہے، 5 رکعت بھی ثابت ہے، 7 9 11 13 رکعت تک ثابت ہے وطر کی نماز. حنفی مسلک کے اندر 3 رکعت کو بالکل جو ہے اسی پہ ٹکا دیا گیا ہے کہ 3 سے کم بھی نہیں پڑھنا ہے، 3 سے زیادہ بھی نہیں پڑھنا ہے، بس 3 ہی رکعت مانی جاتی ہے. یہ حنفی مسلک کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں 3 رکعت ہی وطر جو ہے عمل میں ہے اور اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وطر کی نماز 1 رکعت، 3 رکعت، 5 7 9 اور اسی طریقے سے 11 13 رکعت تک احادیث میں صراحت سے ثابت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں ادھر ادھر سے کوئی ثابت کر رہا ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن شاء ان یؤتر بخمس فلیفعل. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ 5 رکعت وطر پڑھے، اس کو چاہیے کہ 5 رکعت وطر پڑھے. ومن شاء ان یؤتر بثلاث فلیفعل. جو آدمی 3 رکعت سے وطر کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 3 رکعت وطر پڑھے. ومن شاء ان یؤتر بواحدہ. اور جو انسان 1 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، اسے چاہیے کہ وہ 1 رکعت وطر پڑھے، 1 ہی رکعت وطر پڑھے. تو 1 رکعت وطر پڑھنا یہ ناجائز نہیں ہے. 1 رکعت وطر پڑھنا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. جس طریقے سے بہت سارے مسلمانوں کے دشمنوں کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف فیک نیوز پھیلایا کرتی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف فیک نیوز پھیلایا کرتے ہیں. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ 1 رکعت وطر کا تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. ایسے ایسے مدرسوں سے میں نے پرچے دیکھے ہیں نکلے ہوئے، یعنی کہ پمفلیٹ وغیرہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنے والا وہ جو ہے سارے اماموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یعنی جتنے اس دنیا میں اب تک امام پیدا ہوئے ہیں یعنی اسلام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے اب تک سب کی وہ مخالفت کر رہا ہے. تو یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات نہایت ہی خراب بات ہے. تو 1 رکعت وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کے اندر کہ الوطر یعنی کہ وطر کی جو نماز ہوتی ہے وہ بالکل آخری رات میں 1 رکعت ہے. الوطر رکعہ، کہ وطر جو ہے وہ 1 رکعت ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے. جب تمہیں یہ شک ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے، یعنی کہ اب تمہیں لگے کہ اب فجر کا وقت ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں 1 رکعت وطر پڑھ لو، 1 رکعت وطر پڑھ لو. جب 1 رکعت وطر پڑھ لو گے تو ایسی صورت میں جو ہے تمہارا یہ جو پورا جتنا تم نے پڑھا یہ سب وطر بن جائے گی اگر تم چاہو گے تو. اور اگر نہیں چاہتے ہو تو ایسی صورت میں صرف وہی رکعت جو آپ نے 1 رکعت پڑھی ہے وطر کی نیت سے، یا 3 رکعت پڑھی ہے وطر کی نیت سے، یا 5 رکعت پڑھی ہے وطر کی نیت سے، آپ جو بھی نیت بنائے ہو وطر کی اس نیت کے حساب سے اپنی رکعت کو تعین کر سکتے ہیں. تو 1 رکعت وطر جو ہے بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور اگر کوئی انسان ہمیشہ 1 رکعت وطر پڑھتا ہے تو بھی کوئی غلطی نہیں کرتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وطر ٹھیک ہے ثابت ہے، لیکن روز پڑھنا صحیح نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اب جیسے مان لیجئے آپ سے یہ کہا جائے یہ ایک کمرہ ہے، اس روم کے اندر تمہیں رہنا ہے. اب میں اس روم میں چاہے دائیں سائڈ میں رہوں، بائیں سائڈ میں رہوں، بیچ میں رہوں، چاہے ادھر کونے میں رہوں، چاہے ادھر کونے میں رہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہوں.
میں ایک کمرے کے اندر ہی رہ رہا ہوں، مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس روم کے اندر رہو، اس کے باہر نہیں جانا، اگر میں باہر جاؤں گا تب نافرمانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یا یہ کہ جو آدمی نے مجھے اس بات کا مکلف قرار دیا ہے کہ اس کے باہر نہیں جانا، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں اس روم کے اندر رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روم کے اندر رہنا، باہر نہیں جانا، تو باہر جانا جو ہے نافرمانی ہوگی، کمرے کے اندر رہنا نافرمانی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک رکعت وتر بھی ایسی ہی ہے، ایک رکعت وتر شریعت سے ثابت ہے، ہم روز اس پہ عمل کریں ہماری مرضی، ایک رکعت وتر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس لیے اس سنت کو بالکل جو ہے لوگوں نے ختم کر دیا۔ آپ پڑھیے، 3 پڑھیے، 5 پڑھیے، ایک رکعت کے عادی مت بنیے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک رکعت کے ہی عادی بن جائیے ہمیشہ کے لیے، اگر آپ بنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کبھی کبھی اور زیادہ نیکی کمائیے، 5 رکعت بھی پڑھیے، 7 رکعت بھی پڑھیے، لیکن یہ جو بالکل فکس کر دیا گیا ہے کہ 3 رکعت ہی وتر ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس سے کم نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے حساب سے جو ہے فکس کر لیا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے تعداد کے بارے میں بتا دیا کہ وتر کی جو ہے تعداد وہ 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7، 9، 11، یہ ساری جو ہے وتر کی تعداد ہے۔ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جتنی چاہے اتنی رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر وتر کی نماز آپ کی چھوٹ جائے رات میں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی وتر کی نماز چھوٹ جائے کسی وجہ سے، فجر کا وقت ہو گیا، تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وتر پڑھ سکتے ہیں۔ من نام عن وترہ فلیصلی اذا اصبح، جو آدمی وتر کی نماز پڑھنا بھول جائے جب اس کو یاد آئے، یعنی صبح میں، فلیصلی اذا اصبح، جب اس کو یاد آئے صبح کے وقت میں، تو وہ اس کی جو ہے قضا کر دے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ وتر کی نماز جو ہے یہ اگر چھوٹ جائے تو آپ صبح میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز میں آپ قرات کیا کریں گے؟ اگر 3 رکعت کی وتر پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں قرات کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ 3 رکعت میں 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے ایک مسئلے پر غور کیجیے۔ اگر آپ 5 پڑھ رہے ہیں، 7 پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، 1 رکعت پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کھڑے ہوئیے، اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ باندھ لیجیے، اور 1 رکعت جیسے پوری ہو سلام پھیر دیجیے، آپ کی 1 رکعت وتر ہو گئی۔ لیکن اگر آپ 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے، کیسے طریقہ بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص وتر کی نماز کو مغرب کے مشابہ نہ کرو۔ اگر 3 رکعت پڑھ رہے ہو تو، اگر 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہو تو مغرب کے مشابہ نہ کرو، مغرب کے جیسی مت پڑھو۔ مغرب میں کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری رکعت پوری کر کے التحیات، درود شریف اور سلام، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ لیکن وتر میں اگر آپ 3 رکعت استعمال کر رہے ہیں، 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے 3 رکعت وتر مغرب کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ اکرام کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وتر اگر 3 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو مختلف کر دیجئے، الگ کر دیجئے، دوسری رکعت میں مت بیٹھیے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھی ہے تو اس کو 2 طریقے سے پڑھی گی۔ ایک تو 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرا، نہ التحیات میں بیٹھے، کچھ نہیں کیا، یعنی پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھ گئے، معاف کیجئے، پہلی رکعت پوری کی اور دوسری رکعت تشہد میں نہیں گئی، بلکہ دوسری رکعت پڑھ کے بھی سیدھے کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں بھی سیدھے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت مکمل کر دی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت میں سلام پھیرا جائے، یعنی 1 رکعت پڑھ لیجئے، دوسری رکعت بھی بیٹھ کر کے پڑھیے، اور دوسری رکعت جب ہو جائے تو التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، ان تمام چیزوں کو پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے اور پھر 1 رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ 3 رکعت وتر پڑھنے کا 2 طریقہ احادیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی 3 رکعت وتر پڑھنے کا ثابت نہیں۔ سلف صالحین اور جتنے بھی ائمہ اکرام تھے پرانے وقت کے، سب لوگوں نے 3 رکعت وتر اگر پڑھی ہے تو اس پر یہی اہتمام کیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 2 رکعت پہ سلام پھیر کر کے 1 رکعت الگ پڑھیے، اور چاہے آپ جو ہے تینوں ایک ساتھ پڑھیے، یعنی پہلی رکعت پڑھ لیجئے، دوسری رکعت مکمل کر کے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیے، اور اس کے بعد تیسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیجئے۔ یہ آپ کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں مغرب کے طرح 3 رکعت وتر نہیں پڑھنا چاہیے۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور صحابہ اکرام اور ائمہ اکرام نے مغرب کے طرح 3 رکعت وتر نہیں پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قنوت
یعنی وطر میں قنوت ہوتا ہے، تو دعائے قنوت کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی آپ جان لیجئے۔ بعض لوگوں کے یہاں دعائے قنوت کرنا واجب ہے، واجب نہیں۔ جب نماز ہی واجب نہیں ہے تو دعائے قنوت جو ہے کرنا واجب کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ سب سنت ہے، تو دعائے قنوت کرنا سنت ہے، آپ دعائے قنوت کیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اب کیسے دعائے قنوت کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے کریں، بعض لوگ کہتے ہیں رکوع کے بعد کریں۔ اس معاملے میں صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت رکوع سے پہلے کی، قنوت نازلہ رکوع کے بعد کیا، دعائے قنوت رکوع سے پہلے کی۔ لیکن بے شمار صحابہ اکرام کا دعائے قنوت میں یہ عمل رہا ہے کہ وہ رکوع کے بعد دعائے قنوت کرتے تھے۔ ابی ابن کعب اور بھی بڑے بڑے صحابی جو کہ تراویح باقاعدہ پڑھاتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ لوگ بھی جو ہے رکوع کے بعد جو ہے دعائے قنوت کرتے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی گنجائش ہے، یہ لڑنے جھگڑنے والا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں رکوع سے پہلے کرنا افضل ہوگا، اس لیے افضل ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے دلیل مل رہی ہے کہ رکوع سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت کرتے تھے۔ آپ ماحول دیکھ لیجئے کہاں کے لوگ زیادہ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ اگر رکوع کے بعد کرنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے تو آپ رکوع سے پہلے کیجئے، رکوع سے پہلے کرنے پہ کہیں جھگڑا ہو سکتا ہے تو آپ رکوع کے بعد کر لیجئے۔ اسی لیے شریعت نے اس طرح کی چیزوں کی گنجائش رکھی ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، اس میں حکمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں طرح کے اعمال ثابت ہیں، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ آپ رکوع سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ اس میں جھگڑا فساد مت کیجیے، زیادہ اس میں بحث مت کیجیے، اپنی بات کو بالکل ثابت کرنے کے لیے اڑ مت جائیے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں رکوع سے پہلے وہی کر صحیح ہے، یا میں جو کر رہا ہوں رکوع کے بعد وہی صحیح ہے۔ تھوڑا سا اپنے دل کو کھولنے کی عادت ڈالیے، تھوڑا سا اپنے اندر کی تنگی کو دور کیجیے، اور تھوڑا سا شرح صدر اپنے اندر پیدا کیجیے۔ سینہ کھولنے کا جو مادہ ہوتا ہے کہ دو چار صحیح باتیں اگر ہیں، دو چار صحیح مشورے ہیں، اگر ثابت ہیں صحیح احادیث سے یا قرآن کی آیت سے، تو ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ہر جگہ لڑائی جھگڑا کرنا، ہر مسئلے کو طول دینا، ہر مسئلے پہ بحث مباحثہ شروع کر دینا، یہ کوئی اچھے مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ لہذا اس کا جو ہے ثبوت ملتا ہے، دونوں میں سے آپ کسی چیز پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ رکوع کے بعد دعائے قنوت کر رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ہاتھ رفعین کر کے چھوڑ دیجئے، رفعین کر کے چھوڑ دیجئے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنا بولنے کے بعد پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر رکوع کے پہلے کر رہے ہیں تو جیسے ہی قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ختم ہو گیا، اب اللہ اکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائے قنوت شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی دعائے قنوت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہو گیا۔ دعائے قنوت کیسے کی جائے؟ کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کر کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہاتھ ایسے اٹھا کر کے کرتے ہیں۔ تو کیسے دعائے قنوت کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی قنوت میں کیسے دعا کیا۔ فجر میں جو قنوت کیا یعنی قنوت نازلہ، وہ نازلہ ایک الگ چیز ہو گئی، پریشانی مصیبت تکلیف جو مسلمانوں پہ عام طور پر آتی ہے اس کی وجہ سے کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں تو ثابت ہے کہ رکوع کے بعد کیا، لیکن وتر کی قنوت میں کس طریقے سے دعا کی جائے اس کا ایک بھی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہاتھ باندھنے کا، نہ ہاتھ چھوڑنے کا، نہ ہاتھ جو ہے ایسے کرنے کا۔ لیکن شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دوسری حدیث میں ملے گی تو قیاس صحیح کے ذریعے سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ مثلا کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن میں دکھاؤ اپنے ماں باپ کو مت مارو، قرآن میں دکھاؤ اپنے ماں باپ کو مت مارو، تو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، تو جب اف کہنا حرام ہو گیا تو مارنا پیٹنا تو بدرجہ اولا حرام ہوا نا۔ تو قیاس صحیح سے کیا ثابت ہوگا؟ قیاس صحیح سے یہ ثابت ہوگا کہ ماں باپ کو مارنا بدرجہ اولا حرام ہے، گرچہ اس کا ذکر نہیں آیا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ لا تضربوا الوالدین، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کہ اپنے والدین کو مت مارو، یہ جملہ نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ اف بھی مت کہو۔ کیا مطلب ہوا اف بھی مت کہو؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے والدین کو مارنا اور بڑا گناہ، جب اف کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے قانون قیاس صحیح جو ہے ماخذ شریعت یعنی ریفرنس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اصول مانا جاتا ہے، ماخذ شریعت جسے مانا جاتا ہے کیا؟ قیاس صحیح۔ اب قیاس صحیح کیسے ہم کریں گے اس معاملے میں؟ چونکہ قنوت نازلہ بھی قنوت وتر کی طرح ہے،
یہ دونوں ایک جنس ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے 20ویں صدی کے سب سے بڑے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ چونکہ قنوت وتر جو ہے یہ قنوت نازلہ کی ایک جنس ہے، لہٰذا ہم اس جنس کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس میں ہاتھ اٹھایا تو ہم اس میں بھی ہاتھ اٹھائیں گے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور عمل ثابت نہیں ہو رہا ہے. نمبر ایک بات، اگر ثابت ہو جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ثابت بھی نہیں ہو رہا ہے، ثابت بھی نہیں ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے ثابت ہو جائے. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت کی؟ جب ثابت نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں وہاں سے لینا پڑے گا. ہم قنوت نازلہ سے تو ہاتھ اٹھانا ثابت کر دے رہے ہیں نا، ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت کرو؟ قیاس صحیح سے بھی ثابت نہیں کر سکتا کوئی آدمی. ہاتھ چھوڑنا کہاں سے کوئی ثابت کرے گا؟ وہ تو دور دور سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ہاتھ اٹھانا تو بہرحال ثابت ہو جا رہا ہے. کیا ہے حدیث میں؟ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے. اب جب قنوت نازلہ وہ بھی نماز کے اندر کی گئی دعا ہے اور یہ بھی نماز کے درمیان کی جانے والی دعا ہے، لہذا جنس ایک ہے، جنس دونوں کی ایک ہے، دونوں کی ذات ایک ہے. لہذا اس قیاس صحیح سے ہم یہ کہیں گے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چاہیے. کوئی اور عمل نہیں ہے اس لیے یہی کرنا چاہیے، یہی بہتر ہے. اس لیے بہتر ہے کیونکہ کوئی اور عمل ثابت نہیں ہوتا ہے. تو کیسے آپ دعائے قنوت کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے. اس میں بھی جھگڑا فساد مت کیجیے، سمجھا دیجیے، جسے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے. اچھا، تو یہ مسئلہ ہو گیا رکوع کے پہلے کریں یا رکوع کے بعد. دعائے قنوت جو ہے تو کیسے کی جائے یہ بھی ہم نے بتا دی. دعائے قنوت کیا ہونی چاہیے؟ دعائے قنوت میں جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اور صحیح حدیث میں مسند احمد کے اندر اللہم اہدنا فیمن ہدیت بھی ثابت ہے. بہقی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور جگہ تو اللہم اہدنی ہے، لیکن بہقی وغیرہ اور مسند احمد وغیرہ میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت. بہقی کا میں اتنا، سنن بہقی کا اتنا زیادہ مجھے پکا تو نہیں معلوم، لیکن مسند احمد نے واضح طور پہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. کچھ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اہدنی ہی کہنا چاہیے. تو ان لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. باقاعدہ جمع کے صیغے کے ساتھ موجود ہے یہ دعا، اس لیے جمع کے صیغے کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں. خاص طور سے کب؟ جب کہ ہم اجتماعی طور پر پڑھا رہے ہیں اور سب کو ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے. قنوت نازلہ میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، پیچھے سب لوگ آمین کہہ رہے تھے. یہ تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے پیچھے بھی وہ لوگ بول رہے تھے، نہیں، پیچھے آمین کہہ رہے تھے. دعا کا مطلب ہی، اجتماعی دعا جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ دعا ایک آدمی کرے گا اور باقی لوگ آمین کہیں گے. یہ نہیں کہ دعا اس کے ساتھ ساتھ پڑھے. یہ سورہ فاتحہ تھوڑی نہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، یہ دعا ہے، اس پہ آمین کہنا چاہیے. تو جب قنوت نازلہ میں آمین کہا جاتا تھا تو اسی طریقے سے اجتماعی طور پر جب قنوت پڑھی جائے گی، یعنی وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس میں دعائے قنوت ہوگی تو پیچھے کے لوگوں کو آمین کہنا ہے. وہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے قرآن میں کہ دعا کرو، قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی. دعا تو ایک آدمی کر رہے تھے، دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دونوں کی دعا قبول ہو گئی. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی ساتھ میں شامل تھے، آمین کہہ رہے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شمار کیا دعا میں. اسی طریقے سے جتنے لوگ آمین کہیں گے سب اس دعا میں شمار ہو جائیں گے. لہذا آمین کہنا چاہیے، اور پیچھے کے لوگوں کو جماعت میں جو ہیں ان کو دعا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک بات اور ہے کہ کیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت سے زائد دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے، یعنی ہمارے ہندوستان کے بعض علماء اکرام نے صراحت کے ساتھ اسے بدعت کہا ہے. صراحت کے ساتھ بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور سعودی عرب کے علماء اکرام اس کو کرتے ہیں، اس لیے یہ اختلاف کا موضوع بن گیا. میں یہاں کے علماء اکرام کا بہت ہی احترام کرتا ہوں، ان کا احترام کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہرحال یہ بدعت تو نہیں کہی جا سکتی. آپ نہیں کرتے، اس کو آپ اولا نہ سمجھے، افضل نہ سمجھے، وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں تمام علماء اکرام کے اقوال کو سامنے رکھ کے، علماء اکرام کے بیانات، اور جو بھی بڑے بڑے علماء ہیں یہاں کے ہوں چاہے سعودی عرب وغیرہ کے ہوں، سارے لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد، ان کے دلائل کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بدعت بہرحال نہیں کہا. بدعت بہت خطرناک چیز ہے. اگر آپ کسی چیز کو بدعت کہہ دے رہے تو وہ بہت بڑی چیز ہو گئی، اور اتنی بڑی بدعت جو ہے اتنی کثیر تعداد میں، وہ بھی اہل حق، یعنی اہل حق جو اتنی کثیر تعداد میں بدعت کر رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اچھا دیکھیے، ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر یا اور دیگر جگہوں پر حدیث موجود ہے
اس میں جو ہے ایک اور دعا موجود ہے وطر میں پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مجھے تعجب ہے کہ کیا لوگوں کی نگاہ یہاں تک پہنچی نہیں یا کیا معاملہ ہے. میں اس کے بارے میں بہت زیادہ یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنا فیمن ہدیت یا اللہم اہدنی فیمن ہدیت کے علاوہ بھی دعا پڑھی ہے وطر میں. کیا ہے وہ دعا؟ اس دعا میں یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3566. اور اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ فی وطر ہی. اس دعا کو کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، کئی جگہ پر پڑھا ہے، یعنی کئی مقام، سجدے میں بھی پڑھا ہے اور وطر کے بعد میں بھی پڑھا ہے. لیکن ترمذی میں یہ جو حدیث نمبر آپ کو میں نے بتایا 3566، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ فی وطر ہی، اپنی وطر کی نماز میں پڑھا، یعنی وطر کی نماز کے دوران، بعد میں نہیں، پہلے نہیں بلکہ دوران پڑھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے. ایک ہمارے دوست ہی تھے، ہمارے ہم اثر تھے، ہمارے ہم اثر یعنی ہمارے وقت کے ہیں، تھے نہیں بلکہ ہیں، اور جو ہے تو ساتھی تھے. جب انہوں نے اس طرح کا اعتراض کیا تو میں نے یہ حدیث کھول کر کے دکھائی. جب یہ حدیث کھول کر کے دکھائی، چونکہ آپس میں تکلف نہیں تھا، ہم لوگ جو ہے آپس کے ساتھی تھے، کوئی تکلف نہیں تھا. جب دکھایا ہم نے، دیکھیے یہ کیا ہے، یہ تو وطر کے اندر پڑھنے. کہا کہ واللہ میری نظر آج تک اس پر نہیں پہنچی تھی. وہ خود بول رہے ہیں کہ آج تک میری نظر اس پر نہیں پہنچی تھی کہ یہ حدیث ہے. تو کبھی کبھی علم کی کمی ہو جاتی ہے، ہم فوری طور پہ کسی چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں. پہلے پورا یقین کر لیجیے کہ اتنی بڑی تعداد علماء عرب کی کیا بدعت کر رہی ہے، اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ہاں اس میں ایک شرط ہے، ثابت شدہ دعائیں آپ کریے، اپنے من سے بنا کر کے دعائیں کرنے سے پرہیز کیجیے، ثابت شدہ دعائیں کیجیے. اور نمبر 2 بات جو ہے وہ یہ کہ دعا کرتے وقت اتنی ہی لمبی کرنا چاہیے کہ عوام اس کو سہ سکے. بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کسی کو پیشاب کی بیماری ہے، سب طرح کے لوگ اس کے اندر ہیں. لہذا اس کا آپ خیال کیجئے کہ آپ اتنی بھی لمبی نہ کر دیے کہ اگلے دن سے سب لوگ کہے بھیا اس سے اچھا ہے کہ چھوٹی سی کر کے ختم کر دیں. 2-4 اچھی دعائیں کر لیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آج کے حالات بھی ویسے ہیں، آج تو قنوت نازلہ فرض ہے. آج تو ایسے حالات ہیں، نازلہ وغیرہ جو ہے فرض کا مطلب آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. مطلب قنوت نازلہ تو آج کے وقت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر دیکھا جائے بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین دیکھیے، اللہ تبارک ہم لوگ پر رحم فرمائے. کتنی مصیبت ہے مسلمانوں کے اوپر، جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے جگہ جگہ، اور اتنی بڑی وبا نازل ہوئی ہے. تو بہرحال تھوڑا 2-3 دعائیں اگر ہم نے اضافہ کر دیا تو وہ بدعت نہیں ہو جائے گی. ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو فوری طور پہ بدعت کہتے ہیں، یہ تھوڑا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑا اس پہ غور کرنا چاہیے، فوری طور پہ بدعت نہیں کہہ دینا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی. اب وطر کے بعد آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سبحان الملک القدوس. کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحان الملک القدوس. جب آپ وطر کے سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں تو پڑھیے سبحان الملک القدوس. اور تیسری مرتبہ تھوڑا سا قدوس کے لفظ کو اور زور سے تھوڑا پڑھنا چاہیے، جیسے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. تھوڑا سا ذرا سا بلند آواز میں بولنا چاہیے، تھوڑا بہت زیادہ بھی نہیں، ہلکا تھوڑا سا بلند. تو یہ اتنی چیزیں ہیں وطر کے تعلق سے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھیں، اور اس میں بہت سارے شک شبہ ہیں، ڈاؤٹ ہیں، اور لوگوں کے اندر الگ الگ طرح کی مسائل پائے جاتے ہیں، لوگ شک شبہ کے شکار ہیں. اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ مسائل رکھے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو قرآن احادیث سے قریب کر دے. سنت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے العالمین، اے رب العالمین، ہم تمام لوگ بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، تمام مسلمانوں کو برحم فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جس طریقے سے اس دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، خاص طور سے آج کل ہمارے ملک میں جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اللہ رب العالمین ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری آن بان شان کا سوال ہے. اللہ رب العالمین تو ہماری عزت کی حفاظت فرما، تو ہماری شان کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جب مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے. مسلمانوں کے ذریعے سے تیری شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے.
تیرے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اندر اندر لوگ تیرا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تیرے نبی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کے حالات کو بہتر بنا دے، گرچہ ان چیزوں سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام تیرا دین ہے، بڑھے گا، بڑھ کر کے رہے گا، لیکن باوجود اس کے ہم تمام لوگ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسلمانوں کو عزت اور شان شوکت عطا فرما، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، جب ہماری وفات تک ہوتا ہے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، جو بھی ہم سے ٹوٹا پھوٹا ہو سک رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو بس اپنے رحم و کرم سے اسے قبول فرما لے، شرف قبولیت تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین نہ تو ہماری تراویح اس لائق ہے، نہ ہمارا روزہ اس لائق ہو پا رہا ہے اس سال، اور نہ ہی ہماری دیگر عبادتیں اس لائق ہو پا رہی ہیں، تو بس اپنے رحم و کرم سے اسے قبول فرما لے اور ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت میں آئیے، 9:30 بجے شروع کر دیا جائے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ وقت صحیح نہیں ہے اور آگے بڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ بس گزارش یہ ہے کہ وقت پر آئیے، کیونکہ اب ہم انشاءاللہ کل سے ایک ترتیب وار درس شروع کریں گے الگ الگ موضوع پر۔ یہ مسئلے مسائل ضروری تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ مسئلے ضروری تھے، آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلے ضروری تھے، روزے کے مسائل اور یہ سب وتر وغیرہ تراویح وغیرہ کے مسائل ضروری تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے کل سے باقاعدہ الگ الگ عنوان پر تقریر پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔